सलवात इतनी बुलंद तरीन पड़ी है जितना ज़हनों में मकाम आले मोहम्मद बुलंद है। जरा बुलंद तरीन सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना नबीना अबुल कासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुतिम्मा अनुकुम रिज़्क़ अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक बार मिलकर सलवात करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम 1443 हिजरी अशर मुहर्रम की 5वीं तकरीर हज़रात से हासिल हुई। देखिए 4 दिन जो हुई वो आप लोगों के ज़हनों में है। पहला जुमला आप हज़रात की समात में हदिया देना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि मसला ये है कि हमारा भाई अली फारूक इसने आज ज्वाइन करा मैं इसलिए अब बैकग्राउंड नहीं समझा सकता मैं आपको। आज 5वीं तकरीर है, मजलिस के बाद बता सकता हूँ क्या बात है, और पीछे जाने का वक्त भी नहीं है मेरे पास। कि मैं एक जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम बदर के मैदान से शुरू करना है और उहद की चोटी तक जाना है। बातें ज्यादा है, वक्त कम है। सुनिएगा भाई, अशीर हो गई, हमला हो गया मोहम्मद पे, शेब अबी तालिब की जहमतें शुरू हो गई। अरब वालों ने खत लिखा, खत समझते हैं, बच्चों के लिए भी अर्ज कर रहा हूँ, एक तहरीर लिखी। खुदा की कसम पूरा अशरा आज की इस मजलिस में समेट दिया। ऐसा नहीं है कि आप कल से नहीं आएंगे, मजलिस होगी, अशरा होगा, गुफ्तगू होगी, मगर एक कोई मजलिस होती है ना कि जिसमें पूरे अशरे की जान होती है। मेरी जान को तवज्जो देना, एक कोई मजलिस होती है ना, या कोई बात होती है जिसमें पूरे अशरे की जान होती है, या कोई मजलिस पूरे अशरे का माखज़ होती है, या कोई मजलिस पूरे अशरे का खुलासा होती है, या कोई मजलिस पूरे अशरे की समरी होती है। तो ये खुलासा भी है, ये समरी भी है। सुनिएगा, मैंने आना है पहले बदर तक, फिर जहाना है ओहद की चोटी तक, मगर मैं बदर तक आ नहीं सकता जब तक मैं शेबे अबी तालिब की सहमतों तक ना हूं। अल्लाह के वास्ते सुनिएगा, एक अहदनामा लिखा गया, तहरीर में लिखा गया मोहम्मद से बाइकॉट, मोहम्मद के खानदान वालों से बाइकॉट, अली से बाइकॉट, अबू तालिब से बाइकॉट। मगर मसला क्या था, सबके नाम तहरीर नहीं करते थे, क्योंकि खानदान की मरकजी शख्सियत, खानदान की मरकजी नुमाया शख्सियत कौन? मोहम्मद अरबी, जो ताहा मुदस्सिर मुदम्मिल यासीन आले यासीन व शम्स व दुहा वल कमर व तला की किरण। मेरी जानिब देखिएगा, वो मोहम्मद जो कायनात का हादी, जो कायनात का बादशाह, जिससे बड़ा कोई हादी नहीं, जिससे बड़ा कोई मौला नहीं, जिससे बड़ा कोई रसूल नहीं, जो गिनती का पहला आदत है, सिराज मुनीर है। सुनिएगा, एक एक जुमले में तवज्जुहात है। हाँ, जितने मोमिनीन बैठे, जितने मेरे भाई फैजुल भाई से लेके कामी भाई तक, अली फारूक तक, शानी भाई, ये जितने बंदे बशर मौजूद हैं, और जितने मेरे दोस्त हैं, आप नजर, मोहसिन, फहाद, वजाहत, जितने बैठे हैं यहाँ से, एक एक जुमले में तवज्जुहात चाहूंगा। इसलिए कि ये मजलिस पूरे अशरे की थीम है, पूरे मशरे की जान है, जो गुफ्तगू मैंने करनी है। खुदा की कसम आपको मोहसिन के इस घर में ओहद की चोटी ना नजर आ जाए, खतीब ना कहना मुझे आज का बात। सुन लीजिए जुमला मेरा, डंके की चोट पे कर रहा हूँ, और इस बात पे इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगा। जब भी आज मिंबर पे जल्दी बैठा हूँ, जो बच्चे कोई सलाम नहीं पढ़ सके, बेटा कल पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह कल भी मौका मिलेगा, परसों भी मिलेगा। रोजाना मजलिस है, पूरा इशरा है। आज की माजरत है, वक्त में खुद ज्यादा लेना चाह रहा था, पस मंजर खींचना है।
تحریر لکھی. شاہری بھائی اپنے دوستوں کو بھی تو بتانا ہے. یہ کہتے ہیں اشیر سے نہیں ہٹنے, اشیر سے نہیں ہٹنے, آگے بھی تو بڑھنا ہے. تو دیکھو کتنی آگے تک آج چلے جاتے ہیں. پھر کہیں گے رکو بھی تو صحیح. سنیے گا, دیکھیے تحریر نامہ لکھا, محمد کے خاندان والوں سے بائیکاٹ. کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ کی دیوار پہ. اب بھائی ایک بندے کی توجہ آتا ہے, خانہ کعبہ کی دیوار پہ. پہلا سال سلسلہ ہے اشیر سے قدیم. اس کے بیچ میں آ رہے شیب ابی طالب. کتنے سال کی زحمت ہے؟ 3.5 سال کی. کتنی؟ 3.5 سال کی. پہلا سال گزرا, معاہدہ چلتا رہا. دوسرا سال گزرا, معاہدہ چلتا رہا. نہ کوئی محمد سے کچھ لے گا, نہ کچھ دے گا. بیٹھے ہیں چلے گئے. سنیے گا, نہ کچھ لے گا نہ دے گا. جب تیسرا سال مکمل ہوا اور 3.5 سال اپنی افق پہ تھے, 3.5 سال معاہدے کے ختم ہونے کے دے یہ منبر ہے. منبر کو قبر حسین سمجھ کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. 5ویں تقریر ہے, اس سے بڑا جملہ ان 5 دنوں میں نے تو نہیں پڑھا, نہ آپ نے سنا ہوگا. آج کہنے جا رہا ہوں 5ویں تقریر میں معاہدہ کب مسترد ہوا, کب ختم ہوا. یہ جو زحمت شیب ابی طالب میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ خاندان چھیل رہا ہے, کہ بنو امیہ والے نہیں چھیل رہے. یا ابو طالب ہے گھر میں, یا خدیجہ ہے, بیدار ہوئیے گا, یا ابو طالب کا بیٹا علی ہے. 3 سال گزر گئے, بائیکاٹ. 3.5 سال ہونے والے. جب 3.5 سال مکمل ہونے لگے تو محمد نے اپنے چچا ابو طالب کو بلایا. میری جانب دیکھیے گا, ایک بار سلوات پڑھ لیجیے. کیا پھر بھی ایک بار مل کے سلوات. میرے خیال سے جو لوگ اندر آ سکتے ہیں اندر آ جائے. آگے آگے ہو جاؤ بیٹا, تھوڑی ادھر طرف مل کے سلوات پڑھ لیجیے. اندر بہت جگہ ہے جو اندر آ سکتے ہیں. ایوب بھائی ایسے نہیں پڑھ رہا سلوات. سلوات مطلب ٹھیک ٹھاک سے بڑا ٹھیک ٹھاک نہیں, اچھا وقت ہے کہ میں گفتگو کر سکتا ہوں. سنیے گا, میری یعنی متوجہ رہیے گا, خدا کی قسم ساتھ دیتے رہیے گا. معاہدہ کب رکے گا, مطلب 3.5 سال کیسے مکمل ہوں گے. 3.5 سال مکمل ہونے والے تھے بھائی. انہوں نے تو زحمتیں رکھنی تھی نا, بائیکاٹ رکھنا تھا, تعلقات محمد سے ختم رکھنے تھے. مگر اللہ بھی اللہ ہے. محمد کے دشمن کو جب تک ابو طالب کے ہاتھوں سے ذلیل نہ کرائے, ابھی وہ چچا زندہ ہے جو ساتھ دے رہا ہے. میری جانب دیکھیے گا, ابھی وہ چچا زندہ ہے جو ساتھ دے رہا ہے. ادھر 3.5 سال ہو گئے, معاہدہ بھی مسترد نہیں ہوا. صبح کا وقت تھا, ابو طالب نے کہا علی جی یا رسول اللہ, وہی اشیر والا نعرہ, جی یا رسول اللہ, بلانا والا چچا کو. خدا کی قسم چچا ایسا آیا سامنے کہ ایک بار محمد سینے سے لگے. چچا ابو طالب میں ایک بات تھی. بولو بھتیجے. چچا ایک بات کہنی تھی. بولو بھتیجے. چچا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زحمتیں ہو رہی ہیں, ہم سہ رہے ہیں. جی میرا بھتیجا, آپ بھی ساتھ دے رہے ہیں, علی بھی ساتھ دے رہے ہیں, خدیجہ بھی ساتھ دے رہی ہے, جناب حمزہ بھی ساتھ دے رہے ہیں, یہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں. غلطی سے مولوی کسی باہر والے کو نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ جو خانوادہ ہے وہ خانوادہ ہے. یہ ہاشمی ہے جو زحمتیں سہ رہے. شیب ابی طالب جس کا ابو طالب سے تعلق ہے وہی زحمتیں سہ رہا ہے, باہر والا کوئی اذیت نہیں سہ رہا. میری جانب دیکھیے گا اللہ کے واسطے. میں نے کہا نا پورے اشرے کا سب سے بڑا جملہ یہ کہہ لے گا, سنیے گا, زحمتیں سہ رہے. ایک بار کا چچا ابھی جبریل آئے. جی میرے بھتیجے. کیا کہا جبریل کہ چچا وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ اب معاہدہ ختم کر دیجیے. اچھا ابھی چلا جاتا. کہا آپ شیب ابی طالب کی چوٹی سے باہر نکلیے اور کفار مکہ کو جمع کیجیے اور کہا بھائی زحمتیں تمام, اب محمد سے لین دین جو بند کیا ہوتا اس کو ختم کرو, کینسلیشن کرو, کینسل آرڈر دے دو. بھتیجے کیا کہوں جا کیا,
کہیں وہ جو تمہارا معاہدہ کعبے کی دیوار پہ لگا ہوا تھا، جملہ کہوں، ایک جملہ کہوں باریکی سے، نبی کے دائیں بائیں ہونا بڑی بات ہے، اور کعبے میں کسی چیز کا لگا ہونا بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے نا۔ تحریر کس کی تھی؟ کفار مکہ کی۔ لکھی کس نے تھی؟ کافروں نے۔ کیا لکھا تھا؟ محمد سے لین دین بند ہے، خانوادہ مصطفیٰ سے ملنا جلنا بند ہے، کاروباری سماجی سوشل بائیکاٹ مصطفیٰ کا بند کر دیا، محمد سے کوئی ربط نہیں ہے، نہ آنا جانے نہ ملنا جلنا ہے۔ کہ چچا جا کے کہیے گا پوری تحریر کو دیمک کھا گئی ہے، سوائے نام محمد بچا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، جناب دارا آپ کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شبیر کے۔ کہنے لگے ابو طالب سے نبی، چچا جا کے کہیے پورے معاہدے کو دیمک کھا گئی، صرف نام مصطفیٰ بچا ہے، اور محمد کے نام کو مٹانے والوں، کل کے عرب کے بڑے ماہناز کافر مل کے محمد کے نام کو نہیں مٹا پائے۔ ارے جس کا نام نہ مٹا پائے کوئی، اس کے وجود کو کیسے مٹائے گا؟ ابھی آیا نہیں ہوں علی اکبر تمام نے جملہ کہوں، جب اس کے وجود کو کوئی نہیں مٹا سکتا تو پھر اس کی شبیہ کو بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مل کے سلوات پڑھ لیجیے۔ چلیں گے، چلتے رہیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ غیوبہ میں نے لمبا سفر کرنے، اللہ کرے میرا ساتھ دے دیں اور میں وہاں تک پہنچ جاؤں شاہ نجف کے صدقے میں، کیونکہ آج کی مجلس میں نے اس سفر کو مکمل کر کے پھر کل اگلا سفر کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ ہے، روک کے کہہ رہا ہوں، میری آنے متوجہ رہے گا، ایک وجہ ہے آج میں نے مرتضیٰ بادشاہ کا معجزہ سنانا ہے۔ بھائی بدر سے شروع کروں گا اور تک آؤں گا تو یہ مرتضیٰ کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور کل بطول کا معجزہ سنانا ہے، بس ساتھ دیتے رہیے گا، سنیے گا۔ معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے اور پورے معاہدے میں صحیح ہوتا رہے گا، مائک ہم بھی جانب دیکھیے گا، آ رہی آواز، مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ پورے معاہدے کو ہم دیمک نے کھا لیا، صرف نام محمد بچا۔ کتنا بڑا نام ہوگا محمد کہ دیمک آس پاس سے گزری، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں، مگر نام محمد بچا ہے، سب مٹ گیا ہے۔ ابو طالب نے کہا اچھا میں کافروں کو ساتھ لوں اور مل کے سلوات پڑھ لیجیے۔ پھر بھی ایک بار سلوات پڑھ لیجیے۔ سلوات کیوں پڑھوا دیتا ہوں بیچ میں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہات نہ مجھ سے ہٹے نہ میری آپ سے ہٹے، کیونکہ کچھ بھی ہوگا بیچ میں انسان ہے سوچ ڈائیورٹ ہوگی۔ میری جانب دیکھیے گا، جو میں محنت کر کے آیا ہوں وہ نتیجہ تو بجا دن تک پہنچانا ہے نا، میں نے سن لیجیے میری بات خدا کی طرف دیکھیے، جو میں نتیجہ آج کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ کی مولا کرے حسین کی ماں کرے میں پہنچ جاؤں وہاں تک۔ دیکھیے پورے خط کو، پوری تحریر کو جو کعبے میں لگی ہوئی ہے، اب بھی نہیں سمجھا میرا مجھا، تحریر کہاں لگی ہوئی ہے؟ دیوار کعبہ پہ۔ اس کا مطلب کسی معتبر سے مس ہو جانا بچنے کی دلیل نہیں ہے، کسی معتبر کے ساتھ ہو جانا بچنے کی ضمانت نہیں ہے۔ نوجوانوں کے باہر میں کیوں کسی معتبر سے، یار میں جیسے سمجھاؤ، ویڈیو نہیں بن رہی ہوتی تو بات کہتا، مگر یہ قوم کی ریکارڈ بات جا رہی ہے، سمجھنے ساری بھائی، کسی معتبر سے منسوب ہو جانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بچا دے گی وہ شہر۔ چلیں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ابو طالب نے کافر سرداروں کو جمع کرا، دیوار کعبہ کے پاس آئے، ایک ایک کافر حق کا بکا، دیمک کھا گئی سب کچھ، کیا بچا؟ صرف نام محمد۔ کیا جملہ کہوں؟ کہہ دو جملہ، کافر سے بغیرت
کنارے عرب آپ نے کہہ دیا اب تو واقعی میں ختم. دیکھے پورا معاہدہ تو دیمک کھا گئی. کافر تھے, جھوٹے نہیں تھے, منافق نہیں تھے, جیسے اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے. ان کے نعرہ ہے رحمتیں تمام ہیں. شعیب ابی طالب کے بعد کیا ہوا؟ اگلی منزل پہ آؤ. کچھ عرصے بعد خدیجہ اور ابو طالب کا وصال ہوا. سنیے گا, میں نے آگے بڑھنا ہے جملہ کہتے ہیں کیونکہ رخ میں موڑ نہیں سکتا آپ کا کسی بھی جانا مجھے بدر تک ہے. وہ بدر سے چلتے چلتے میں نے لازمی بہت تک تو آنا ہے, خدا کی قسم. آج اب پتہ نہیں کیسے آؤں گا پر آنا ہے. وقت میں بھی دیکھ رہا ہوں. منزل آ گئی, جلدی جلدی سنیے گا. رسول اللہ نے سال کو عام الحدن قرار دیا. ریلت ابو طالب اور ریلت خدیجہ یعنی کہ شہادت ابو طالب وفات جناب خدیجہ کے سال کو عام الحدن قرار دیا. جبکہ دونوں کی شہادت ہے کیونکہ جو زحمتیں شیخ ابی طالب نے ہوئی, مگر کبھی ابھی موضوع نہیں ہے مجھے کیونکہ آگے پہنچنا ہے جلدی جلدی. سنے میرا مجمع, شہادت ہی کہلائی دونوں ہستیوں کی کیونکہ جو زحمتیں پڑی اس کا اثر ہوا کہ دونوں انتقال کر کے پیغمبر نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. وہ حسین پہ ہم 2 مہینہ 8 دن غم کرتے ہیں تو دنیا حیران ہے. پیغمبر نے سال بعد ابو طالب اور خدیجہ کا غم بنایا. عام الحزن, غم کا سال. آگے بڑھ جاؤں میں, چلے میرے ساتھ میرا مجمع. بعد ابو طالب محمد نے کہا چچا اب مکے میں نہیں رکوں گا, ہو گئے 13 سال مکے کے پورے, اب مکے میں نہیں رک سکتا محمد. ہجرت, خدا کی قسم وقت ہوتا تو ہجرت پڑتا, مگر اگر موقع ملا گئی تقریباً تو ہجرت آگے پڑھ دوں گا. ابھی بس جلدی سے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. محمد نے ہجرت کی, مدینے آ گئے. ابو سفیان نے لشکر تیار کیا, نہیں سنیے گا, لشکر تیار کیا, لشکر تیار کیا. لشکر جو تیار کرا, اچھا یہ تو مسلمان تاریخ ہے. لشکر تیار ہوا بدر میں. کتنا لشکر تھا؟ ہم ایک جملے پہ توجہ. لشکر تھا 3000. کتنا لشکر تھا بدر میں؟ کفار کا 3000. اور ابو طالب کے بھتیجے کا کتنا لشکر تھا؟ 313. جتنے سپاہی 12 کے کچھ کہا ہے میں نے, اتنا لشکر پیغمبر کا. میری یعنی متوجہ رہے, بالکل جتنے میری یعنی دیکھ رہے میری یعنی متوجہ رہے. میں یقین مانے, میں نے کہا نا پورا نچوڑ میں 5 تقریروں کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں, باقی بات کل سے ہوگی انشاءاللہ. 313 بدر میں 313 بادشاہ کا لشکر. ادھر لشکر کفر 3000 کی تعداد میں, ادھر لشکر اسلام جن کا جنرل ابو طالب کا بیٹا, فاطمہ کا شوہر, حسنین کا بابا, جوانی کا شباب علی. خدا کی قسم تازہ جوان ہے. سنیے گا, مگر کمال یہ ہے بدر میں 2 علمبردار تھے. پڑھوں ساتھ دیں گے؟ بالکل دیجیے گا, رسپونس اچھا آنا چاہیے آپ کا. بدر میں 2 علمبردار تھے. پہلے کو حمزہ کہتے ہیں, دوسرے کو علی کہتے ہیں. 2 علمبردار, بولتے ہوئے آئیے گا, سنتے ہوئے آئیے گا. 2 علمبردار. ابو سفیان نے ایک چلاکی بدر, اس نے جب دیکھا یہ تازے مسلمان ہوئے, ابھی اسلام پھیل رہا ہے, اتنے دن تھوڑی گزرے, 10-12 سال گزرے ہیں, اور ابھی چند لوگ ہیں جو محمد کے سپاہی بنے, اور ان میں بھی کچھ کچے ہیں کچھ پکے, سمجھ رہے ہیں, کچھ کچے ہیں کچھ پکے. جیسی بدر کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے لشکر سے ہوا, 2 جملے بدر پہ کہنے اور فوراً آنا ہے مجھے خندق تک. جیسے ہی سامنا ہوا, اس نے عزا بت کو سامنے پیش کرا. پتہ کیا جملہ کہا؟ مسلمانوں میرے پاس عزا ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اس سے بڑا فکرہ نہیں کہوں گا. مسلمانوں میرے پاس عزا ہے. اب پتہ کیا اثر ہوا؟
रिएक्शन ये हुआ, मुसलमान पीछे दौड़े। दौड़ने के तो आदि से कल के काफिर आज के मुसलमान 313 साथी हैं, तो करोड़ों खोड़ियां बदन में। खुदा की कसम। अच्छा माइक को तो कुछ नहीं कह सकते, है भी हमारे मजाक भाई का। सुनिएगा बात, देखिए नए मुसलमान दौड़े, जब पलटे तो नबी सामने नजर आया और कहने लगे कि अबू तालिब के भतीजे। सुनिएगा, हम परेशान हो गए, तो क्या हुआ, क्यों दौड़े? तो बदर में अबू सुफियान ने उसका बुत पेश कर दिया, इसके आगे तो जिंदगी भर झुकते रहे। हाय हाय, अब समझ में आया कि ताल्लुकात वालों से झगड़ा नहीं किया जाता। सलमान बड़ी तो साथ देंगे तो आगे तक जाने। सुनिएगा, मैं यकीन माने बखालत कर सकता था, मतलब कंजूसी कर सकता था काबे में कि मैं आज बदर पे रुक जाता, मगर क्योंकि मसला पता है क्या है, मुझे अली की अली जंग तक आना है, फिर अली की अली जंग से अली के पोते की जंग तक जाना है, तो इसलिए मुझे ओहद तक आना वाजिब है। सुनिएगा, देखिए उस्ता पेश किया, जैसे उस्ता पेश करा मुसलमान दौड़े, कहा अबू तालिब के भतीजे हम नहीं लड़ सकते। सामने वो उस्ता आ गया जिसको जिंदगी भर सजदे करे, जिसको खुदा मानते रहे। क्या पुराने खुदा से लड़ ले? हम मानते हैं कि नए खुदा को मानने लगे, कच्चे पक्के मुसलमान, कच्चे पक्के मोमिन, समझ रहे हैं? और एक बार मोहम्मद को जला लाया, और पता है क्या कहा? इस्लाम के पैगंबर ने एक ही नाम अपने लबों पे लिया। मौजू को जोड़ूं, जो अशीर में खड़ा हुआ था, उस बच्चे ने कहा बेटे जो ऐलान अशीर में करा था उसको निभाने का वक्त बदर में आ गया। इस्लाम का पहला जनरल अली आगे बढ़ा, या रसूलुल्लाह हुकुम, जवानी का शबाब। अली जरा जाओ जवाब को लेके आओ उसका को। और एक बार अली मैदान बदर में उतरे, बस ये जुमला सुन लीजिए और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अली मैदान बदर में उतरे, जवानी का शबाब, घोड़े पे सवार, अबू तालिब का बेटा, मोहम्मद ने कमरबंद बनवाया, अबा मोहम्मद ने उड़वाई। खुदा की कसम छोड़ना है मैंने बदर को होश से। सर पे अमामा मोहम्मद ने रखा, छोड़िए जो हो रहा होने में, मेरे जाने देखिए, अमामा मोहम्मद ने सर पे रखा, मोहम्मद का अमामा, जुमला कहूं, नबूवत का अमामा विलायत के सर पे आया। नबूवत का अमामा विलायत के सर पे आया, और अली ने लावान को दौड़ाया और बदर के मैदान में आए और कहा अबू सुफियान सामने आओ, कोई ऐसे को लड़का के दिखाए। सामने बुलाया, कैसे सामने आया, कहा अच्छा वो आया है जो अशीर में मदद के लिए खड़ा हुआ था, मौजूद पे नहीं हटा, वो आया है जो अशीर में मदद के लिए खड़ा हुआ था। और एक बार अली ने कहा तेरे पास गुस्सा है तो क्या हुआ, मेरे पास अल्लाह की ताकत है, अल्लाह दे गया। पहुंच गया मेरे पास, मेरे अल्लाह की ताकत है, कोई अल्लाह है तो लेके आ। अब किसे लाएगा? उस्ता को लाएगा, लाद को लाएगा, महाराज को लाएगा। बहरहाल बदर नबी ने फतह की, 2 शेर बदर के मैदान में। हमजा अल्लाह का भी शेर, अल्लाह के रसूल का भी शेर। वक्त कम है, आगे बढ़ना है। हमजा असद रसूलुल्लाह और दूसरा शेर खुदा, दोनों ने बदर को फतह किया। काफिरों का झाग बैठ गया, मुसलमानों को बदर में फतह नसीब में हुई। एक जुमला कहूं, कुरान कहता है सूरह अहज़ाब में कि हमने बदर के मैदान में, अच्छा बैठो जहां भी हो बैठो बेटा, हमने बदर के मैदान में फरिश्तों की कतारें उतारी,
مسلمانوں کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فتح کے لیے. مگر جب بدن مکمل ہوئی، آخری جملہ بدن پہ کہہ رہا ہوں، جب بدن مکمل ہوئی تو ایک کافر نے دوسرے کافر سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے پوچھا تیرے بھائی کو کس نے مارا، تیرے رشتے دار کو کس نے مارا، بولنا اللہ کے واسطے، تیرے کزن کو کس نے مارا، تیرے چاچے کو کس نے مارا، تیرے ماموں کو کس نے مارا. وہ کہتا علی نے، علی نے، علی نے. ارے صرف علی تھوڑی مار رہے تھے، وہ جو فرشتے اتر رہے تھے، خدا شکل حیدر کرار میں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے بدر ختم ہوئی، چھان بیٹھ. کچھ عرصے بعد پھر جنگ شروع. پیغمبر نے جنگ کا نام دیا جنگ بنو نذیر. ہو گئی ختم، فاتح ہو گئے پیغمبر. مدینے میں ہے مصطفیٰ اور مدینے میں ہے مرتضیٰ. پھر منافقت عروج پہ، لشکر کفر. اب میں ایک جملے پہ اور توجہ چاہوں گا. لشکر اسلام کو دیکھ رہا تھا. ایک بار کسی چاہنے والے نے خبر بھجوائی، یا رسول اللہ ایک خبر لے کے آیا مکے سے. پیغمبر مدینے میں، خبر والا مکے سے خبر لایا. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ 420 قبائل اکٹھے ہو گئے. کتنے؟ اب بولتے ہوئے آئیے میرے ساتھ. کتنے؟ 420 قبیلے اکٹھے ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کہ یا رسول اللہ میدان جنگ سجے گا. ہائے ہائے میرا ساتھ دیے گا، میدان جنگ سجے گا. پیغمبر نے کہا اچھا اچھا جنگ کا ارادہ رکھتا ہے ابو سفیان اور اس کا لشکر. ہاں جی یا رسول اللہ. کہا ٹھیک ہے، مل کے سلوات پڑھ لیجیے. پیغمبر نے کہا کہ اگر سلوات پڑھ لیجیے. پیغمبر نے کہا کہ اگر وہ لشکر جنگ کا ارادہ رکھتا ہے تو بلاؤ ہمارے لشکر کے جنرل کو. نہیں، اگر آپ کی توجہات نہیں ہے، جو ازل سے ابد تک چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا وہ ایک ہی تو تھا، ابو طالب کا بیٹا علی. علی دوڑتا ہوا ہے کرے کر رہا ہے. جی یا رسول اللہ. علی ضرورت پڑ گئی اسلام کو. یا رسول اللہ میں تو اشیر سے کہا ہوا ہے، نہیں پہنچے، میں تو اشیر سے کہا ہوا ہے. جب جب اسلام کو ضرورت پڑے گی علی حاضر، علی پیش پیش. علی احد کی چوٹی پہ پہنچ گئے ہیں، ہمیں بھی پہنچنا ہوگا. خدا کی قسم میں محسن کے گھر میں کیسے احد دکھاؤں گا، مگر نجف کے شاہ کی قسم دکھا کے رہوں گا. میری جان رہیے گا اللہ کے واسطے. میں بھی ہمت پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں اور آپ کی بھی تعریف چاہوں گا. ایک بار ادھر سے لشکر کفر اٹھا. کتنا؟ 4000 کا لشکر، 4500 کا لشکر. ادھر سے چند 100 سپاہی. اسلام کا لشکر. وہ جو 4تھی کلاس میں، 5ویں کلاس میں شانی بھائی یاد ہوگا، بچوں کو ایک لیکچر پڑھایا جاتا تھا اسلامیت میں کہ وہ احد کی چوٹی پہ آ کے نبی نے کہا دیرانہ چھوڑنا. وہ ایک مقام تھا، وہ چھوڑ دو گے، وہ پیچھے سے محسن کا چھوٹا بھائی منہ لا رہا ہے، اگر وہ چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ ذلیل ہو جاؤ گے. کہا تھا نبی نے رسوا ہو جاؤ گے، کافر گھوم کے آئیں گے پیچھے سے حملہ کر دیں گے. ارے گیم کو آپ بھی کھیلنا جانتے ہیں، کافر آپ کو آپ سے بہتر جانتے تھے. نبی نے تو دلانا چھوڑنا. اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بتا کرو کچھ عرصہ ہوا تھا بدر ہوئے، بنو نذیر ہوئے، کچھ عرصہ ہوا تھا بھی احد کا میدان سج رہا تھا.
جب گھر سے نکلے تھے مدینے سے تو بیویوں سے کہتے کہ نکلے تھے مال لے کے آئیں گے. ہائے ہائے اب یہ شادی والے جانے جن کی ہوئی ہے نہیں سمجھ رہے خدا کے واسطے. دیکھیے بزرگوں کی بات ہی نہیں کر رہے, ان کی تو گزر گئی جیسی گزرنی ہے. آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ جوانوں کی بات کر رہا ہوں جن کی ابھی ہوئی ہے, کیونکہ میں بوڑھے کی جنگ تو بھر ہی نہیں رہا ہوں, جوانی کا شباب بتا رہا ہوں علی کا. سنیے گا, دیکھیے اب مال لے کے آئیں گے. اب وہ جو بیویاں اجازت نہیں دے رہی تھی بڈھوں کو, کیسے پڑھوں یار, انہوں نے اجازت دے دی. یہ تاریخی پس منظر ہے, خدا کی قسم میں جتنا سمیٹوں احد کو کوشش کر رہا ہوں چند جملوں میں. ایک بار مدینہ نبی نے چھوڑا, وہ احد کی چوٹی پہ پہنچے, یہ بھی پہنچے. نبی نے کہا ذرا مت چھوڑنا. جنگ شروع ہوئی, احد کا میدان. اب جب اس منزل پہ ہوں تو مجھ سے پوچھ کے کوئی بچہ جوان یا کوئی چھوٹا پوچھ سکتا ہے کہ کتنی عمر تھی احد میں علی, سوال ہے نہیں. تو مجھے تاریخ دیکھنی پڑے گی, مگر میں تاریخ دیکھ کے آیا ہوں. 22 سال عمر تھی احد میں علی. کتنی, ارے کیسے پڑھوں کیسے سناؤں. علی اکبر 18 کے ہیں کربلا میں, مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. جیسے اکبر کی جوانی کا شباب کربلا میں, ویسے احد میں علی کی جوانی کا شباب. یہ شباب ملتا جلتا ہے, دادا سے پوتے کو منتقل ہوا ہے. میری یعنی دیکھیے گا 22 سال کا کریئر جوان علی, احد کا میدان. ایک بار پیغمبر نے امامہ سر پہ رکھا, ابا اڑائی, ہاشم کا کمر بند دیا, ابو طالب کی نالین دی, عبد المطلب کی ذرا دی. بنی ہاشم کا شباب اپنی جوانی پہ چمک رہا تھا جیسے چودھوی کا چاند چمک رہا. سنتے آئیے, بولتے آئیے. ابو طالب کا بیٹا جیسے رات میں چودھوی کا چاند چمک رہا ہوتا, اپنے شباب پہ چمک رہا. ہو ایسا کہ یوسف بھی شرما جائے, ہو ایسا کہ زلیخا بھی گھبرا جائے, ہو ایسا کہ ابراہیم خلیل اللہ گھبرا جائے. میری یعنی دیکھے گا کمال حسن پہ حیدر کر رہا. کیسے میں پڑھوں خدا کی قسم, یہاں پہ میں جملہ اپنا نہیں, خدا کی قسم ایک جملہ روک کے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بلندی درجات کے لیے شہید محسن نقوی کے لیے, یہاں پہ جملہ میں حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سید فرمایا کرتے کہ جب علی احد کے میدان میں نکلے نا تو چند قدم آگے بڑھے اور چند قدم پیچھے ہٹے. اور پتہ ہے کیا کرا علی نے, چند قدم آگے بڑھے اور چند قدم پیچھے ہٹے. میں نہیں کہہ رہا, محسن نقوی نے کہا چند قدم آگے بڑھے اور چند قدم پیچھے ہٹے. اور ایک بار علی نے اپنے آپ کو دیکھا, یوں جھکایا نظروں کو, اور اپنے آپ کو دیکھ کے حیدر کرار نے اپنے آپ سے پوچھا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. سنیے گا آگے گفتگو کو. نبی نے علی کو تیار کیا, احد کے میدان میں اسلام کا جنرل اترا. جیسے کربلا میں سپہ سالار عباس تھے, ایسے احد میں سپہ سالار حیدر کرار تھے. وہی علمبردار, وہی سپہ سالار. اب میں کیسے خدا کی قسم کیسے احد کی چوٹی یہاں لا کے رکھ دوں. میری جانب دیکھیے گا خدا کی قسم معراج ہو جائے گی, نہ آپ یہاں بیٹھیں گے نہ رہیں گے, ہوں گے یہاں پر منظر وہاں کا ہوگا. ایک بار تاریخ نے منظر عجیب کھینچا. رسول اللہ کا ایک صحابی جس کا نام ابو دجانہ تھا, جنگ کر رہے تھے, تلوار ٹوٹ گئی. نبی میدان احد میں موجود تھے. ایک بار ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے زمین سے کھجور کی ٹہنی اٹھائی, اٹھا کے ابو دجانہ کو دی. جیسے ہی ابو دجانہ کی جانب کھجور کی ٹہنی پھینکی, نبی مرسل نے, نبی اعظم نے, احمد مرسلان نے, محمد مصطفیٰ نے, یاسین نے, سراج منیر نے, کائنات کے گنتی کے پہلے عدد نے, بسم اللہ کی بے نے, خدا کی قسم الحمد کی شرح نے, جیسے والشمس والضحیٰ کی کرن نے کھجور کی ٹہنی صحابی کی جانب کیوں پھینکی, کیا لوگوں تو جانا تمہاری تلوار.
जब तक मोहम्मद ने उठाई नहीं थी, खजूर की टहनी थी, जैसे ही उठाई तलवार बन गए, जैसे उठाई तलवार बन गई। सहाबी को दी तलवार, अली हमला कर रहे थे, एक तलवार टूटी, दूसरी टूटी, तीसरी टूटी, चौथी टूटी, पांचवी टूटी। मैं नहीं कह रहा, मुझसे नकली कहा करते थे 80 से लेके 340 तलवारें टूटी, 80 से लेकर 340। उलमा की तहकीक है कि 80 से लेकर 340 तलवारें ओद के मैदान में टूटी। और एक बार हैदर ने हमला करा, फिर तलवार टूटी, फिर हमला करा, फिर तलवार टूटी, फिर तलवार छोड़ी, फिर तलवार टूटी, फिर तलवार निकाली, फिर तलवार टूटी, फिर तलवार को मंगाया, फिर तलवार टूटी। एक बार कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट रही है, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट रही है। भाई सहाबी का मकाम ये है कि अगर तलवार टूटे तो अबू दुजाना कहता है मेरी तलवार टूट गई, अभी ओहद का मैदान ला रहा हूं इस पर घर में, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। तो नबी खजूर की टहनी उठा के सहाबी को देता, ये लो तुम्हारी तलवार। हैदर तलवार कह चुका, तलवार टूट गई, तलवार टूट गई, तलवार टूट गई। नबी तलवार अता नहीं करते। देखो नबी को पता है सहाबी की तलवार टूटे तो मोहम्मद अता करता है, हैदर की टूटे तो खुदा अता वो फरिश्ता कहता हुआ आएगा, अभी आए हो फरिश्ता तो अभी आना है उसने कहते हुए। और पता क्या कहना उसने आके, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई मर्द कलंदर फातिहा अली जैसा नहीं, कोई तलवार जुल्फ़िकार जैसी नहीं। मगर अभी ओहद पे रुके, मैं तो कहूँ जब आगाज किया मैंने तो मैंने कहा इराक को छोड़ दिया मुसलमान। हमला पीछे से हो गया, वोट में रुके रहिएगा, हमला पीछे से हुआ। और एक बार अली उधर लड़ रहे थे, हम तो उधर लड़ रहे थे, नबी बीच में थे, तेरा छोड़ा पीछे से हमला हुआ, एक एक बंदा मेरी आने पीछे से हमला हुआ। जैसे हमला पीछे से हुआ, नबी काफिरों के बीच में गिरा, किसी ने पत्थर मारा, जैसे पत्थर लगा दंदाने मुबारक शहीद हुआ, मेरी जान खुदा हुआ। जैसे ही दंदाने मुस्तफा शहीद हुआ, मोहम्मद को अंबिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला पहला सबक तौहीद का याद आया। जब किसी मुश्किल में हो तो अली को याद करो। इधर दांत टूटा और उधर नबी ने कहा या अली किनारो, या अली किनारो, या अली किनारो। चलेगा ये मेरी आने देखिएगा, नहीं सुन रहे, पढ़ू आगे सुनिएगा, या अली किनारो, या अली किनारो, या अली किनारो। एक बार हैदर ने दूर से नबी को देखा, ये मैं इशारा करूंगा, ध्यान देखिएगा। वो नबी इधर अली, बीच में लश्कर। अब पूरा लश्कर देर करे, कैसे पढ़ूं यार। तो नबी तक पहुंचे, नबी मुश्किल में, उधर तलवार टूटे जाए। एक बार कैसे पढ़ूं मैं, मेरी जानिब देखिएगा, खुदा की कसम इस मंजिल पे हूं कि जुमले सुनहरे अल्फाज से भी कहीं लिखे जाए तो जुमलों का हक अदा नहीं होता। बीच में लश्कर, उधर मोहम्मद, इधर हैदर, अली नजर आ गए हम। जी या रसूलल्लाह का हमला हो गया, या रसूलल्लाह फिक्र न करे, अभी आता हूँ। तलवार चलाते गए, आगे बढ़ते गए, तलवार चलाते गए, आगे बढ़ते गए। मगर जिस तलवार से हमला कर रहे थे वो आखिर तक रहनी नहीं थी, वो आखिर तक रहनी नहीं थी। पता है क्या कहते हैं, तलवार चलाते जब टूटती तो कहते टूट गई, फिर दूसरी निकालते, चलाते कहते टूट गई, फिर आगे बढ़ते, तलवार निकालते कहते टूट गई, फिर हैदर कहते काश मेरे हाथ के मुताबिक जो ये हाथ है ऐसी कोई तलवार आए। और उधर अल्लाह
لا فتح الا علیہ لا سیف الا بالفقار. آخری جملے. ایک بار ذوالفقار آئی, ہاتھ کا بوسہ لیا, 2-4 منٹ علی اور تلوار کی گفتگو, بس تقریر تمام ہو. ہاتھ کا بوسہ لیا کہ تم کون؟ نبی مشکل میں ادھر بیچ میں لشکر ہے, ادھر حیدر ہے, پس منظر کھیل گیا. تم کون؟ ذوالفقار. کس نے بھیجا؟ عرش سے آئی. نہیں, بڑی باریکی سے میں نے کہہ دیا, آپ نے بہت آسانی سے سن لیا. اتنے محنت طلب جملہ تھا. جب ذوالفقار نے کہا عرش سے آئی ہوں, تو علی نے کہا وہ تو ہمیں پتا ہے, ہماری کنیزیں عرش سے آتی ہیں. وہ تو ہمیں پتا ہے کہ کنیزیں ہماری عرش سے اترتی ہیں. کا ساتھ دو گی؟ ہاں ساتھ دوں. چھوڑو گی تو نہیں؟ نہیں چھوڑوں گی. ٹوٹو گی تو نہیں؟ سرکار آپ تو کیا آپ کے بیٹے بھی استعمال کریں؟ جب آپ کا آخری بیٹا آئے گا تو پردہ غیب میں اس کے ساتھ جا کے چھپ جاؤں گی. جب وہ ظاہر ہوگا اس کے ساتھ ظاہر ہو جاؤں گی, مگر نہ ٹوٹوں گی نہ روٹوں گی. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. ذوالفقار علی سے کلام بھی کرتی تھی, وہ تاریخوں نے گواہی لکھی ہے, چاہے شیعہ تاریخوں نے سنو تاریخوں, کہ وہ ایسی تلوار تھی, خدا کی قسم پتہ ہے کتنی پاک تلوار تھی, اسے سیدہ اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی. 2 دھاری تلوار, بطول جسے ہاتھ لگائے تو پھر کیا ہوگی. ذوالفقار حیدری. آخری جملے. علی نے تلوار اٹھائی اور ذوالفقار کا پہلا حملہ کرا. 300 سر فضا میں اڑے. جبریل, میکائیل, اسرائیل عرش سے دیکھ رہے تھے. اسرافیل فرش پہ اترا, موت کا فرشتہ. اسرائیل موت کا فرشتہ عرش سے زمین پہ آیا, گھبراتا ہوا, اگلا وار کرا, 300 سر فضا میں اڑے. ایک بار ذوالفقار کے قریب آیا اسرائیل, کہنا آہستہ چلو. نہیں سمجھ رہا مجمع, آہستہ چلو. اس نے کہا تم کون؟ علی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو علی کی تلوار کی بات کر رہا ہوں, نہ علی کے ہاتھ کی بات کر رہا ہوں, نہ دستے, نہ علی کے وجود کی بات کر رہا ہوں, میں تو آنے والی تلوار کی بات کر رہا ہوں. ذوالفقار نے کہا تم کون؟ کہا اسرائیل, ملک الموت, موت کا فرشتہ. عرش والے اسرائیل کہتے ہیں, فرش والے ملک الموت کہتے ہیں. جس رستے سے گزر جاؤں صفے ماتم بچھا دیتا ہوں, جس گلی سے گزر رہا ہوں ماتم کی آوازیں آنے لگتی ہیں. لوگ میری ہیبت سے خوف کھاتے ہیں. میرے نام کا احترام کر, میرے نام کا احترام کر, ادب سے مجھ سے کلام کر. اس نے کہا میں نہیں جانتی, میں تو علی کے ہاتھ میں ہوں, میں تجھے کیا جانوں. جیسے حیدر چلائے گا ویسے میں چلوں گی, جیسے حیدر چلائے گا ویسے میں چلوں گی. اگلا بار علی نے کہا 1200 سال فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے. اسرائیل قریب آیا, کہنے لگا کہ تو صرف سر اڑاتی ہے اور مجھے اس وقت میں 4 کام کرنے پڑتے ہیں. ذوالفقار حیدری نے بولا کون سے 4 کام؟ کا پہلا کام یہ کہ مرنے والے کی روح نکالنی پڑتی ہے. دوسرا کام یہ اس کا نام لکھنا پڑتا ہے. تیسرا کام یہ اس کی ماں کا نام لکھنا پڑتا ہے. اور چوتھا کام یہ پوری کائنات میں اللہ کی اس کے باپ کو ڈھونڈ کے اس کا نام لکھنا پڑتا ہے. مجھے ایک کام کرنا پڑنا ہے, پتہ نہیں مجمع کہاں ہے اور میں کہاں پڑھ رہا ہوں. آخری فکر کہہ رہا ہوں فضائل کا, اور مجھے 4 کام کرنے پڑتے. ایک بار ذوالفقار کو جلا لایا اور کہنے لگی جیسے اسرائیل نے کہا نا زلزلے کیوں بابا کر رہی ہے کائنات میں, اس پہ ہم آگے اہل بیت شہید محسن نقوی نے ایک شعر کہا تھا, کیوں نہ زلزلے بابا کروں کائنات میں, کیوں نہ زلزلے بابا کروں میں کائنات میں. آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں. مولا سلامت رکھے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. تھینک یو آپ سب کو. بس آگے گفتگو کرنے ہوگی انشاءاللہ, وقت بہت ہو گیا. چلتے چلتے نبی نے دیکھا کہ علی نے حملہ کرا ذوالفقار سے.
आगे आए, नबी को दुश्मनों के नजरे से निकाला, पैगंबर ने सीने से लगा दिया। अली आज फिर वही वैसी मदद की तुमने। ये मदद जो अली नबी की कर रहे थे वो तुम, यही मदद अली अकबर ने करबला में। वक्त नहीं तमहीद बांधने का। कल हो सका तो कुछ जुमले शहजादे भी बोलूंगा फदाइल के एतबार से, मगर आज तो मसाइल भी पढ़ सकता हूँ अपने वक्त को। इमाम मज़लूम का फरमान है, अल्लाह 1000 बेटे थे, हर बेटे का नाम अली रखा। अल्लाह 1000 बेटियां दे, हर बेटी का नाम फातिमा रखा। अल्लाह ने 42 हिजरी 11 शाबान हुसैन इब्ने अली को अली अकबर था। ये बचपन था अली अकबर का कि झूले में अकबर लेटे हुए हैं और उम्मे लैला फरमाती है, मैंने देखा कोई साया अली अकबर के ऊपर। मैंने कहा कौन? तो आवाज आई उम्मे लैला, जोर से ना बोलना, मेरा अकबर अभी सोया। कभी अकबर के हाथों का बोसा लेते, कभी चेहरे का बोसा। बचपन से हुसैन की बहन ने अली अकबर को पाला। अल्लामा रशीद तो राबी पढ़ा करते थे कि बस सुन लीजिए यही मसाइल में आज इस सफर में थे हुसैन, तो राबी साहब पढ़ा करते थे कि अली अकबर ने ख्वाब देखा, ख्वाब से बेदार हुए और दौड़ते हुए 20 सफर में हुसैन के पास है, बाबा जी अकबर में ले लाओ। बाबा ख्वाब देखा। अली अकबर क्या देखा? बाबा एक सहरा है और खून का दरिया है, बाबा तू अकेला खड़ा है। अली अकबर और क्या देखा? बाबा मैंने देखा कुछ जंगली भेड़ियों ने आपकी जानिब हमला करना शुरू कर दिया। अली अकबर फिर क्या हुआ? बाबा आपकी कमर झुक गई। अली अकबर फिर क्या हुआ? बाबा आपका दायां बाजू कट गया। अली अकबर फिर क्या हुआ? बाबा आपका बायां बाजू भी कट गया। ये मंजिल थी अदादारों के। एक बार हुसैन ने कहा अली अकबर और क्या देखा? कहा बाबा बस मैं ख्वाब से बेदार हो गया और आपके पास आ गया। बाबा ताबीर दीजिए, सुनेंगे अदादारों। अल्लामा तुराबी साहब पढ़ा करते थे कि एक बार हुसैन ने कहा अली अकबर तुम्हारे ख्वाब की ये ताबीर है कि वो जो सहरा है वो मैदान करबला है, वो जो खून है मेरे साथियों का खून है। और अली अकबर वो जो तुमने देखा मेरा दायां और बायां बाजू कटा। अली अकबर मेरा बायां बाजू उस वक्त कटेगा जिस वक्त मेरे भाई हसन की निशानी कासिम का लाशा पामाल होगा। बाबा आपकी कमर क्यों झुकी? का जिस वक्त तुम्हारा चचा अब्बास नहर के किनारे बाजू कटा के सोएगा। अब सुनना ज़रारो मसाइब की मेराज। अली अकबर ने कहा बाबा दाएं बाजू का नहीं बताया आपने। अली अकबर कहीं ज़ैनब ना सुन ले, जरा अकेले में साथ आना। अकेले ले गए। अली अकबर जिस वक्त तेरे सीने में पर्ची का फल लगेगा, बूढ़ा बाप सीने से पर्ची निकालेगा। उलमा को मना है, जाकिरीन को मना है,
علی اکبر کی مصیبت پڑھنا، علی اکبر کی برسی لگنا امام حسین کی جانب سے، جناب سیدہ کی جانب سے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ مصیبت سنانے کا مقصد ہوتا ہے شیخ مہدی حسین کے حرم میں بیٹھ کے ذریعے امام حسین پہ شب جمعہ حسین کے اکبر کی غربت پڑھ رہا تھا۔ شیخ مہدی نے کہا علی اکبر کے برسی لگی، غری سے خون آنے لگا، کربلا میں زلزلہ آیا، ایک بار خود دام توڑ کے آیا، او مہدی مجلس مکمل کرو، زلزلہ آ رہا ہے۔ سن رہا تھا شب جمعہ تھا، شیخ مہدی گھر گئے، عشاء کی نماز کے بعد خواب میں رسول اللہ آئے۔ مہدی کیا کر دیا تم نے؟ کیا رسول اللہ کچھ غلط پڑھا؟ نہیں مہدی پڑھا تو سب کچھ صحیح۔ مہدی کیوں شیخ مہدی تم عالم وقت ہو، پڑھا تو سب کچھ صحیح، مگر جب سے تم نے کہا نا علی اکبر کے برچی لگی، اور شیخ مہدی میرا حسین کربلا میں بےہوش، زینب شام میں بےہوش، میں کبھی حسین کو ہوش میں لاتا ہوں، فاطمہ زینب کو ہوش میں لاتی ہے، مہدی حسین کو تو سنبھال لیتے ہیں، مگر وہ زینب جس نے پالا تھا حسین کو، وہ ایک بار پوچھتی ہے نانا میرے اکبر کا قصور کیا تھا؟ آخری جملے سنو۔ اکبر میدان میں گئے، 7 بار حسین نے روکا، پلٹ کے علی اکبر نے کہا بابا باری باری کیوں روکتے ہو؟ علی اکبر کاش تم حسین ہوتے، تمہارا کوئی اکبر ہوتا، پھر میں پوچھتا جوان بیٹے کو مننے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ آخری جملے اکبر کے صدقے میں جوانیاں سلامت رہے، بزرگ سلامت رہے، آپ سب سلامت ہو۔ آخری جملے اکبر میدان میں گئے، حملہ کرا، ایک بار سینے میں برچھی لگی، علی اکبر سین سے زمین پہ آیا، حسین کھڑے ہوئے گرے، پھر کھڑے ہوئے پھر گرے، کہا عباس نظر نہیں آتا اور محمد نظر نہیں آتا، بنی ہاشم کے بچوں کوئی مدد کو، پورا باپ جوان بیٹے دلا، حسین سالو بتانو بلائے پسر۔ ایک بار علی اکبر کے قریب پہنچے، علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کرا، حسین نے کہا اکبر آج ایک ہاتھ سے سلام کرا، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، علی اکبر آج ایک ہاتھ سے سلام کرا۔ بابا قاتل نے سینے میں برچی کا پھر مارتے ہوئے کہا تھا سنے حسین بڑا صابر ہے، جب جوالان کے سینے سے برچی نکالے گا ہم دیکھیں گے کتنا بڑا صابر ہے۔ حسین نے یا علی کہہ کے برچی کھینچی، اکبر کے نہ ملے، حسین نے ہاتھ کو روکا، علی اکبر کے ماتھے پہ بوسا دیا، اے نانا کی شبیر، اے نانا کی شبیر۔ علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہم بابا بڑے دن ہو گئے، بابا بڑے دن ہو گئے، بہن سغرا اللہ کرے پڑھ سکوں۔ حسین نے کہا علی اکبر انگلیوں کے درمیان دیکھو، اب جو دیکھا علی اکبر کے قدموں کے نشان، فاطمہ سغرا کے رخسار۔ ایک بار علی اکبر نے نظریں پھیری، حسین نے کہا اکبر کیا ہوا؟ بابا اس سے اچھا تھا میں نہیں دیکھتا، میرے قدموں کے نشان، سغرا کے رخسار۔ کہہ رہی تھی بھیا علی اکبر 10ویں کا سایہ ڈھل گیا، بھیا تم نہیں آئے، ماتم حسین ماتم علی اکبر۔